اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس ذہن پر ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس پر ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ ہمیں آج کا ماحول، آج کا مشاہدہ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے پاس طاقت ہوگی تو تم غالب آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ مشاہدے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ یہ آیات بدر کے موقع میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے کہا، تم مانگا کرتے تھے فیصلہ کون؟ فیصلہ تو آج تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے، تم اپنی ذلت دیکھ چکے ہو۔ اس کے بعد ان تعودوا نعد، جب تم لوٹ کے اب آؤ گے میرے بندوں پر حملہ کرنے تو میں خود لوٹ کے آؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تم سارا جہان اکٹھا کر لو، تو ساری دنیا کی طاقتیں اور فوجیں اکٹھی کر لو تو تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، میں ساتھ ہوں تو پھر تمہاری کثرت انہیں نقصان نہیں پہنچا، تمہاری قلت سے وہ کمی نہیں ہو جاتے۔ ان کا طاقتور ہونا، اس کا انحصار ان کے رب کی تائید پر، ان کے رب کی مدد پر ہے۔ جب اللہ ان کی مدد کر رہا ہوگا تو تمہاری قوت پاش پاش، تمہاری کثرت بیکار، تمہاری فوجیں متفرق، تمہارے اسلحہ کند، تمہاری تدبیریں اللہ توڑ کے رکھ دے گا جب اللہ ساتھ ہو۔ اس پر اس ذہن پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کا معرکہ کروایا، بے سر و سامان کو 1000 سے لڑوا دیا۔ وہ اس زمانے کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی سے مسلح، اور ادھر بالکل نہت تھے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، سارے لشکر میں 2 گھوڑے 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑے 700 تلواریں، ادھر سارے مسلح، ادھر سب لاٹھی بردار۔ تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی ٹکر نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، تعداد 1 اور 3 کی، اسلحہ 8 تلواریں اور 300 تلواریں، تو کتنا فرق پڑ گیا؟ 10-20 گنا سے بھی زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ لیکن ایک شرط، ایک بات یہاں ہو گئی کہ اللہ ساتھ آ گیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ اٹھے یا اللہ ہماری مدد فرما، تو میں نے لبیک کہا اور 1000 فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ان کی مدد کے لیے اتر جاؤ۔ اور یہ 1000 فرشتوں کے آنے سے تمہیں فتح نہیں ہوئی، فتح تمہیں تمہارے اللہ نے دی ہے، یہ مدد اللہ نے کی ہے۔ وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہیں فتح دے دیتا، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اس نے فرشتوں کو بھیج دیا تمہاری مدد کے لیے۔ لیکن ومن النصر الا من عند اللہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں نے ہماری مدد کی ہے، مدد تمہارے اللہ نے کی ہے، اور اللہ ہی عزتوں والا ہے اور اللہ ہی حکمتوں والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لینا یہ دنیا میں طاقتور بننے کا راز ہے مسلمان کے لیے۔ جب اللہ ساتھ ہوگا تو یہ سب سے طاقتور ہیں، جب اللہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہ سب سے زیادہ کمزور ہیں، ان سے زیادہ پھر کمزور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں بطور سبب کے عطا فرمایا ہے۔ یہ زندگی زندہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو دوسرا ذہنی اللہ تعالیٰ بناتا ہے کہ زندگی میری مرضی والی اپناؤ تو تمہارے سارے مسئلے حل، خارجی بھی، داخلی بھی، اندرونی دشمن ختم، بیرونی ختم، اندرونی مسائل ختم، بیرونی ختم، انفرادی مسائل ختم، اجتماعی ختم،
اعمال بناؤ، اعمال. ہمارا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے صنعت بناؤ. یہ میں اس کی نفی اس طرح نہیں کر رہا کہ وہ بالکل بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. انہیں بیکار نہ یہ بیکار ہے نہ ان پر دار و مدار ہے، نہ بیکار ہے نہ دار و مدار ہے. ان کو بیکار سمجھنا یہ جہالت ہے، ان پہ دار و مدار سمجھنا یہ گمراہی ہے. ہم اس کے درمیان میں ہیں. اسباب بیکار نہیں، جو انہوں بیکار کہتا وہ جاہل ہے. اس پر دار و مدار نہیں، جو ان پر دار و مدار سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے. یہ ہمارے زاد راہ ہے، ہمارے لیے زاد راہ ہے، سفر کی چیز ہے. اسباب کا جہان ہے. اللہ کے نبی نے 2 زرہ پہنی، عہد میں نکلتے ہوئے آپ نے پہرے دار مقرر کیا، سارا نظام آپ نے چلایا. بدر کے میدان میں بہت بہترین آپ نے جنگی نقشہ تیار کیا، سب اسباب کے لائن میں، کسی سبب کو چھوڑا نہیں. لیکن جب فتح اور شکست کا معاملہ آئے گا، جب کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ آئے گا، مسائل کے حل ہونے اور نہ ہونے کا آئے گا، تو وہاں آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا. اس میں اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. کتنے دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مختصر جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، قوی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو گیا، کمزور وہ ہے جسے اللہ نے چھوڑ دیا. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب استنبول پہ چڑھائی کی، لشکر بھیجا، تو انہیں ان کے امیر کو نصیحت لکھوائی کہ اپنی فوج کو تقوی کی تلقین کرتے رہنا اور تقوی کا اہتمام کرتے رہنا، اس لیے کہ مجھے دشمن کی کثرت کا ڈر نہیں ہے، مجھے تمہارے تقوی سے نکل جانے کا ڈر ضرور ہے. جب تم متقی ہوگے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی تمہارے سامنے توڑ دے گا، اور اگر تمہارے اندر سے تقوی نکل گیا پھر تم تھوڑے ہو، وہ زیادہ ہیں، وہ تم پر غالب آ جائیں گے. ہمارا ضعف بھی سبب ہے، لیکن ہماری بے دینی اس کا اصل سبب ہے. تو ہمارے سارے اجتماعی اور انفرادی مسائل جو گرداب کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ہمیں گھما رہے ہیں، کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب پر آئے. جو اس پہ آئے گا مسئلہ حل، جو نہیں آئے گا وہ ہلاک و برباد. اس کے لیے پھر اللہ قوموں کے قصے سنا کر ہمارے آگے ذہن صاف کرتا ہے. انفرادی قصہ بھی سنا، اجتماعی قصہ، الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. ہم نے قوم عاد کو برباد کیا، کیوں؟ نافرمان سے. الا بعدا لثمود الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. ہم نے قوم ثمود کو برباد کیا، کیوں؟ نافرمان سے. الا بعدا لمدین کما بعد ثمود. ہم نے مدین کو ہلاک کیا، کیوں؟ نافرمان سے. فصب علیہم صوت عذاب. ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، کیوں؟ اکثر فیہ الفساد. وہ نافرمان بن گئے تھے. اور یہ اجتماعی قوموں کے قصوں میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زوال کا سبب بتایا. پھر شہروں کی ہلاکت، قوموں کی ہلاکت، پھر شہروں کی ہلاکت. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کا حال سناتا ہے کہ وہ ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. پہلے قوموں کا بتایا، قومیں ایک شہر میں نہیں ہوتی، علاقوں میں پھیلی ہوتی ہیں. وہ قومیں برباد ہوئی، پورے علاقوں میں ہلاکت آئی، کس وجہ سے؟ نافرمانی. فاکثروا فیہا الفساد طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. اب ایک فیصلہ باد میں تباہی آئی ہوئی ہے، ایک گاؤں میں تباہی آئی ہوئی ہے، ایک قصبے میں تباہی آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ بستی نام نہیں بتایا، پتہ نہیں کوئی ہوگی لیکن چھوٹی بستی. وہاں کیا ہوا؟ ان کو رزق آتا تھا چاروں طرف سے. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. وہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکر ہو گئے، وہ نافرمان ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. تو تیرے رب نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ہر شہر کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا،
ہر گاؤں اور بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. کس لیے ہے؟ فکفرت بانعم اللہ، یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے. مسجدیں خالی ہو گئیں، بازار آباد ہو گئے، قدم رقص گاہوں کو اٹھنے لگے، مسجدوں کی طرف آنا بند ہو گئے، جھوٹ کے بازار گرم ہو گئے، سچ کی منڈیاں سنسان ہو گئیں، تقوی کے بازاروں پہ تالے پڑ گئے اور بے حیائی کے دریچے نہیں بہانے کھل گئے. تو جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قوموں کو جیسے پکڑا، شہروں کو جیسے پکڑا. وہ کہانیاں ہمیں قرآن میں کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں یاد رہے کہ اللہ کا دستور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے. تو اس بستی والوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کو چڑھا دیا. پھر لباس کہتے ہیں، لباس الخوف والجوع. خوف دل کا عمل ہے، بھوک معدے کا عمل ہے. خوف دل کا عمل، بھوک معدے کا عمل. جب دل میں خوف ہو تو سارا وجود کیسے لرزتا ہے؟ جب معدے میں بھوک ہو تو سارا وجود کیسے کانپتا ہے؟ لباس الخوف، اس کا کیا مطلب؟ کہ ان کے روئیں میں اللہ نے خوف بھر دیا. دل میں خوف ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب روئیں میں خوف آ جائے تو کیا حال ہوا ہوگا؟ جب معدے میں بھوک ہو تو آدمی بیکار ہو جاتا ہے، جب روئیں میں بھوک اتر جائے تو انسان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو یہ ایک دستور ہمیں دیا جا رہا ہے کہ نافرمانی پر اللہ پاک کی پکڑا دی. پھر یعنی بڑے پیمانے پر بتایا، اس سے چھوٹا پیمانہ. اب اس سے چھوٹا پیمانہ ایک فرد کی تباہی، ایک شہر کی تباہی، ایک ملک اور قوم کی تباہی. تینوں میں سبب نافرمانی. وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کا محمود بستی کی طرف چلا گیا. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار کا واقعہ سنایا. قوم، قریہ، فرد، ایک ذمہ دار کا واقعہ سنایا. یمن میں تھا، بہت لمبا چوڑا اس کا باغ تھا. وہ جب باغ پک جاتا تو اس کا 1/3 غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، باقی وہ بیچتا تھا، گھر میں لاتا تھا اور باغ پہ خرچ کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارا باپ بڑا بے وقوف آدمی تھا، ایسے ہی غریبوں کو کھلا دیتا تھا، ہم ایک ڈھیلا کسی کو نہیں دیں گے، سارا گھر اٹھا کے لائیں گے، ایسے ہی لاکھوں روپے اڑا دیتا تھا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وہ رات کو بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. باپ مر گیا، بڑا پاگل تھا، ایسے ہی اس نے سخاوت کے دریا کھولے ہوئے، ہم سارا کاٹیں گے، صبح توڑ کے سارا گھر لے آئیں گے. ولا یستثنون، یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ. ایک بھائی بولا بھائی یہ کام نہ کرو، نیتیں خراب نہ کرو، غریب کا حق نہ مارو، ہمارا باپ سمجھدار تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، یہ کام نہ کرو. ان کا چل تو بھی اب ہمارے باپ کی طرح بے وقوف ہے، ایسے ہی تو پرانی باتیں کرتا ہے، نیا دور ہے، نئی روشنی، جدید زمانہ. یہ نیت خراب ہوئی. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، یہ منصوبہ غلط بنا کے سوئے، ادھر اللہ نے ایک ہوا چلائی، یہ سوئے ہوئے ہوا بیدار ہے، یہ سو رہے ہیں، رب کا نظام بیدار ہے. فاصبحت کالصریم، سارا باغ اس ہوا کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسے جلے ہوئے درخت. فتنادوا مصبحین، صبح اٹھ گئے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، وہ جلدی چلو اگر کاٹنا ہے سارا باغ. فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ بھاگ بھی رہے اور ڈر بھی رہے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو غریب کے آنے سے پہلے ساری فصل سمیٹ لو، ساری جمع کر لو، ساری ڈال لو. ڈر رہے کوئی آنا جائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور اس یقین سے جا رہے بس اب تو سارا باغ ہمارا ہے. فلما رأوها، چونکہ اندھیرے میں بھاگے. فلما رأوها، غور سے دیکھا. قالوا انا لضالون، ارے یہ ہم کہاں آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے. وہ تو لہلہاتا، مسکراتا، پھلدار، پتیاں، پھول، ٹہنیاں، برگوبار، یہ ہم کہاں آ گئے، ہم تو کسی جلے ہوئے باغ میں آ گئے، ہمارا نہیں ہے. ارے پھر آپس میں کہنے لگے ارے اب کہیں ہماری بدنیت کی ہمیں سزا تو نہیں مل گئی. بل نحن محرومون،
اب وہ درمیان والا بولا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں نے تمہیں رات کو کیا کہا تھا، بدنیت نہ بنو، بدنیت نہ بنو۔ اب چکھو اس کا بدلہ کیا ہوا، اوہو یہ کیا ہوا، کچھ بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ لولا قالوا سبحان ربنا انا كنا طاغين انا كنا ظالمین، ارے ہم لٹ گئے، ہم نے ظلم کیا، برباد ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نون میں اس واقعے کو تفصیل سے بلکہ میں ایک زمیندار کی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرد، قریہ اور قوم میں ایک دستور بتا رہا ہے، نافرمانی پر پکڑ، نافرمانی پر سزا۔ لیکن یہ مسلمان کے لیے، مسلمان کافر کے لیے ہے جب حجت تمام ہو جائے، جب سمجھانے والے سمجھا دیں پھر اللہ کافر کو بھی پکڑتا ہے، سمجھانے والے نہ سمجھائیں تو اللہ کافر کو مہلت دیتا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے سمجھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم بگڑتے ہیں تو ہماری پکڑ نقد ہوتی ہے، فوراً ہوتی ہے۔ اب تینوں بھائی حیران پریشان، ہم کہاں آگے، باغ جل گیا، آپ حیران ہو گئے، آج تک وہ وادی سیاہ پڑی ہوئی ہے، سیاہ، صرف درخت نہیں جلے تھے، زمین بھی جل گئی تھی اس کے ساتھ، زمین بھی جل گئی۔ وہ ایک دو پہاڑوں میں ایک وادی ہے، اس کی زمین آج بھی کالی پڑی ہوئی ہے، جو اس کا ایک ایک پتھر پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرے اللہ کا دستور اور قانون اہل ایمان کے لیے، ان کے عمل خراب ہوں گے اللہ ان کی دنیا بگاڑ دے گا، ان کے عمل ٹھیک ہوں گے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اور آج کا دور ایک ذہن دیتا ہے، آج کا دور ہمیں اللہ سے آزادی کی طرف کھینچتا ہے اور قرآن ہمیں اللہ کی غلامی کی طرف کھینچتا ہے۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کو معبود بنا کے پیش کر رہا، دولت اور روپے کو معبود بنا کے پیش کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو سبب کے طور پہ پیش کر رہا ہے، بیکار اللہ بھی نہیں کر رہا، ان کو سبب کے طور پہ پیش کر رہا ہے، اور اپنی ذات کو اصل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ اصل ہے، اللہ کا ساتھ ہونا ہے تمہارے مسئلے کا حل۔ اللہ ساتھ اپنے جو تمہارے ہتھیار کیا کام دیں گے آپ دیکھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر اور حنین میں تک کے لیے ذہن صاف کیا ہے ہمارا۔ بدر میں باطل کی طاقت 3 گنا، باطل کی طاقت 3 گنا، اور مسلمان بالکل نہتے لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں، پہلے سے آدمی پلان کر کے نکلتا ہے، لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو، قریش کو عبرتناک شکست، اور آسمان سے فرشتے، ایک ہوا کا جھونکا آیا، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل آ گئے۔ پھر دوسرا ہوا کا جھونکا آیا، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میکائیل آ گئے۔ اور ابھی میں ستمبر میں گیا تھا عمرے پر، تو کچھ عربوں کو ساتھ لے کر ہم چلے گئے بدر، تو بدر کے پرانے ایک بزرگ تھے، ان کو ساتھ لیا، انہوں نے ہمیں سارا معرکہ سمجھایا کہ مسلمان کہاں سے، کافر کہاں سے، کہاں بھیڑ ہوئی، کہاں لڑائی ہوئی، سارا انہوں نے ہمیں ایسے نشان جب کر کے بتایا۔ عدوۃ الدنیا کیا کہاں ہے، عدوۃ القصویٰ کیا ہے، والرکب اسفل منکم، سارے قرآن کی آیات کے ساتھ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن سمجھنے کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، ہجرت بھی بڑا ضروری عمل ہے، ہجرت کے بغیر، سفر کے بغیر سارا قرآن نہیں کھل سکتا۔ یہ آیا ہی ہجرت میں ہے، اس کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، کہ بغیر پھرے سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب۔ اور اب مصیبت یہ ہے کہ تھوڑے سے ترجمے پڑھ کے ہر کوئی مفسر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن پہ رائے زنی شروع کر دیتے۔ ایک ہمارے علاقے کا زمیندار کہنے لگا آج کل میں قرآن پہ نوٹس لکھ رہا ہوں۔ میں کہا تو زمیندار ہے کی تیرے کپا گڈی کر، قرآن پہ نوٹ لکھنے چھاڑ دے بس، تیرا اپنا کہنا تو وہی کر، بس تھوڑا سا ترجمہ پڑھا اور رائے زنی شروع کر۔ تو اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، قدم کی حرکت بہت ضروری ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے 30 سال ہو، لیکن جب وہاں کھڑے ہوئے پھر دیکھا اچھا یہ ہے ان آیات کا اصل موضوع اور مطلب، اس طرح یہ سارا ہم نے اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ تو وہ پہاڑ تھا جس پر کافر کھڑے ہوئے تھے، 2 کافر کھڑے ہوئے تھے جو لڑائی کا منظر دیکھنے آئے تھے، شریک نہیں تھے، دیکھنے آئے تھے۔ تو بادلوں میں سے آواز آئی اقبل حلزوم، جبریل کے گھوڑے کا نام ہے حلزوم۔ تو گھوڑے کے ہنہنانے کی اور جبریل کے چابک کے پڑنے کی انہوں نے آواز سنی، ایک کا تو وہیں ہاتھ پہ لو گیا، وہ مر گیا، اور دوسرا بے ہوش ہونے سے قریب ہو کے بچا اور جنگ کے ختم ہوتے ہی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر دکھایا
کہ کچھ بھی نہیں پر اللہ ساتھ ہے، کام بن گیا۔ حنین میں کیا ہوا؟ حنین میں اب الٹا ہو گیا، مسلمانوں کی طاقت 3 گنا اور کافر